بس آپ اپنے آپ کو کبھی دنیاوی مسافروں اور مہمانوں کے زمرے میں لانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر اس بات کو آپ سمجھ جائیں گے تو میزبانوں کی کمزوریوں اور کمیوں سے بھی آپ صرف نظر کرتے رہیں گے، ورنہ بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ شکوہ ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ کے لوگوں کو بہتر انتظام ہے، ان کو فلاں جگہ بہتر انتظام کے تحت رکھا گیا ہے اور ہماری طرف توجہ نہیں دی گئی، حالانکہ انتظامیہ میں اس طرف کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر مہمان کو آرام پہنچایا جائے۔ ہاں، بعض غیر جماعت مہمان ہوتے ہیں یا بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنی قوم کے لیڈر ہیں، ان کے لیے انتظام علیحدہ کیا جاتا ہے اور یہ جائز ہے۔ انتظامیہ تو حد الوسع مہمانوں کے آرام اور سہولت کو پیش نظر رکھتی، بس میں شامل ہونے والے مہمانوں سے یہ کہوں گا کہ اگر وہ اپنے سفر کے مقصد کو پیش نظر رکھیں گے اور جلسے کے دنوں میں نیکیوں کو مزید نکھارنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً بشارت پانے والے مومنین کے زمرے میں شامل ہونے والے بنیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیت میں آنے والے مہمانوں کی بہت عزت و تکریم فرماتے تھے۔ ان سے یہ بھی فرما دیا کرتے تھے کہ اپنی ضروریات بے تکلفی سے بیان کر دیا کرو، لیکن جلسے کے جو مہمان تھے ان کے لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہی انتظام ہے، ہر مہمان اسی طرح اس کی مہمان نوازی کی جائے جو ایک انتظام کے تحت ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس تکریم کے باوجود عام حالات میں بھی بڑے زور سے ہر مہمان کے دل میں یہ بات راسخ فرماتے تھے کہ تمہاری یہاں آنے کی اصل غرض دین سیکھنا ہے اور اپنے دل و دماغ کو پاک کرنا اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی منازل کو طے کرنا ہے۔ بس یہی غرض ہے جس کے حصول کے لیے ہر سال آپ لوگ مہمان بن کر یہاں آتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں، اور اسی غرض کے لیے جلسہ سالانہ پر آنے والے مہمانوں کو جلسہ میں شامل ہونے کے لیے آنا چاہیے۔ مہمانوں کے لیے چند عمومی باتیں بھی میں سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک مومن کے لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال انتہائی ضروری ہے۔ جب ایسے اجتماعی موقعوں پر سب جمع ہوتے ہیں تو دور دور سے آئے ہوئے عزیزوں اور واقف کاروں کی ایک دوسرے سے ملاقاتوں اور مل بیٹھنے کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ اب جب کہ صرف ایک ملک کے رہنے والے واقف کار اور عزیز نہیں بلکہ دوسرے ملکوں کے رہنے والے واقف کاروں اور عزیزوں سے بھی ملاقات کے سامان ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ جماعت پیدا فرمائی ہے جس نے ملکوں اور قوموں کی سرحدوں اور فرقوں کو بھی ختم کر دیا اور ایک عظیم بھائی چارے کی بنیاد پڑ چکی، اور آپ نے جلسہ میں شامل ہونے والوں کا ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جماعت کے تعلقات اخوت استحکام پذیر ہوں، ان میں مضبوطی پیدا ہوتی چلی جائے، ہم ایک قوم بن جائیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے مل بیٹھنے کی ضرورت بھی ہوگی، ایک دوسرے سے واقفیت اور تعلق بڑھانے کی ضرورت بھی ہوگی، اور جلسے کا جو پروگرام ہو رہا ہوتا ہے سارا دن اس کو تو جلسہ سننے میں گزارنا چاہیے اور اس کے بعد ہی موقع میسر آتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ مل بیٹھنا اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ خوش گپیوں میں ساری رات ضائع ہو جاتی ہے،
یا کھانے کی مارکی میں باتوں میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ نمازوں کے اوقات میں انتظامیہ کو یاد دہانی کروانی پڑتی ہے۔ اسی طرح جو گھروں میں اپنے عزیزوں یا واقفکاروں کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں وہ بھی لمبی مجلسوں کی وجہ سے وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور جلسے پر آنے کی اصل غرض کو بھول جاتے ہیں۔ بس ہر کام میں اعتدال ہونا چاہیے اور یہی ایک مومن کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھانے کی دعوتوں اور اس میں شامل ہونے کے طریق اور دعوت ختم ہونے کے بعد کیا طریق ہونا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو ضائع کرنے سے بچانے کی نصیحت فرمائی ہے۔ جہاں یہ خاص حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی قدر و قیمت کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہاں مومنین کو بھی یہ عمومی نصیحت ہے اور وقت کے حوالے سے یہ عمومی نصیحت ہے کہ لا مستانسین لحدیث، کہ بیٹھے باتوں میں وقت نہ ضائع کیا کرو، بے شک تعارف حاصل کرو، بیٹھو، تعارف کو بڑھاؤ، پہلے جو تعلقات ہیں انہیں مزید مستحکم کرو، لیکن اپنے وقت کا بھی کچھ پاس اور خیال کرو، اور جس کے گھر میں اور جس انتظام کے تحت بیٹھ کر ان خوشگپیوں میں مصروف ہو ان کا بھی کچھ خیال رکھا کرو۔ یہاں لوگوں کو خاص طور پر جو کام کرنے والے ہیں ان کی مصروف زندگی ہے، ان کو بھی بعض اوقات مجبور کیا جاتا ہے، باہر سے آنے والے جو مہمان ہیں بعض، کہ ہماری ان مجلسوں میں بیٹھو، اور اگر کوئی نہ بیٹھے تو عزیز رشتہ دار تعلق والے پر شکوہ کرتے ہیں، تو یہ غلط طریق ہے، اس کی بھی احتیاط ہونی چاہیے۔ اسی طرح صرف یورپ سے باہر کے لوگ نہیں بلکہ یورپ کے لوگ بھی، کیونکہ خود فارغ ہو کے آئے ہوتے ہیں اس لیے سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ بھی فارغ ہو چکے ہیں، تو آپ کی جو چھٹیاں ہیں ہر ایک کی چھٹیاں نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح جب بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں تو بعض دفعہ بدمزگیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ کبھی انتظامیہ سے شکوے کی وجہ سے کسی کارکن کو برا بھلا کہہ دیا، کارکنان نے بھی آگے سے جواب دے دیا، تو پھر مزید بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس طرح رنجشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر تو وہ شکوے کرنے والے یا کوئی غلط بات کہنے والے یہاں کے رہنے والے ہیں تو پھر یہ سلسلہ بہت ہی لمبا ہو جاتا ہے۔ ایک حقیقی مومن کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، کہ وہ غصہ کو دبانے والے ہوتے ہیں، بس زیادتی کرنے والے اور جس پر زیادتی ہو رہی ہے دونوں کو میں کہتا ہوں کہ جلسے کے ماحول کے تقدس کو سامنے رکھیں اور مہمان بھی صرف نظر سے کام لیں اور عفو اور درگزر کریں۔ اگر زیادتی ہو بھی جائے تب بھی صبر اور حوصلہ دکھائیں، اور کارکن بھی اپنے غصے کو مہمان کی زیادتی ہونے کے باوجود دبا جائیں۔ اس سال خاص طور پر کارز کی چیکنگ اور سیکیورٹی کے مختلف مرحلوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف اور دیر لگ جائے،